وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و امام المرسلین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب سے پہلے اپنے پیارے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، غالباً یہ محفل مولانا اسلم نظامی مصباحی صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور جہاں تک مجھے بتایا گیا ہے یہ پروگرام 12:30 بجے تک چلے گا، تو میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو رکھوں گا اور امید ہے آپ سنجیدگی سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے بتایا گیا ہے کہ علم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا تقریباً 1500 سال پہلے، اور یہ قرآن ہر زمانے میں ہر زمانے والے لوگوں کے لیے ایک انقلابی کتاب ہے، اور ہر زمانے میں یہ رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ جس طرح ذات باری قدیم ہے اسی طرح اس کا کلام بھی قدیم ہے، تو یہ کتاب قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نیا اسلوب، نیا انداز، نئی چیزیں دیتا رہتا ہے۔ آپ اس کتاب کو جب بھی پڑھیں گے تب آپ کو ایک نئی چاشنی ملے گی، ایک نئی تاثیر ملے گی، اس لیے کہ یہ انقلابی کتاب ہے اور عاجز کر دینے والی کتاب ہے، اور ایسے اصول پر مبنی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ خود ہی جب اس کتاب کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں بہت سے لوگوں نے ہر زمانے میں اعتراض کیا ہے، اعتراض کرتے رہتے ہیں، تو لیکن ان اعتراض کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ بغیر کیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اس کتاب کو کہانیوں والی کتاب کہا گیا اور اس کتاب کو شاعروں والی کتاب کہا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تو ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر تمہیں یہ شاعروں والی اور کہانیوں والی کتاب لگتی ہے یا کسی بندے کا کلام لگتا ہے تو اے لوگوں، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، قل فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس قرآن کی طرح کوئی ایک سورت بھی لا کر کے دکھا دو۔ اس قرآن کی ایک سورت کتنی چھوٹی ہے، آپ قرآن جب پڑھتے ہیں تو انا آتینا بھی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہیں، ایک مختصر سی ایک چھوٹی سی چند آیتوں پر مبنی یہ سورت ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ اس جیسی کوئی ایک سورت لا کر کے دکھا دو۔ یہی نہیں، یہ چیلنج صرف اس زمانے میں نہیں تھا، یہ ہر زمانے کے لیے یہ کتاب ہے، وہ چیلنج باقی ہے اور تا قیامت باقی رہے گا کہ اے لوگوں، اگر اس جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بغیر کیف وہ عاجز رہے اور ہر زمانے میں عاجز رہیں گے، اس لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ
ایسا جملہ ہے استفہام انکاری ہے تو اس کا جواب بنتا ہے ہرگز عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم سے مراد پڑھا لکھا شخص، تعلیم یافتہ، ایجوکیٹڈ۔ بہرکیف کبھی بھی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو فرشتوں سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اگر آیت میں غلطی ہو جائے کہیں بھی تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پہلے، اس لیے کہ مجمع عام میں کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ کیا تو ایسے شخص کو زمین میں اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزی کریں گے؟ تو یہ ان کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دریافت کرنا تھا کہ اے اللہ تو زمین میں اپنا خلیفہ انسانوں کو بنائے گا تو کیوں کر بنائے گا؟ یہ اعتراض نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ ہم تو تیری حمد بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور تو زمین میں انسان کو خلیفہ بنائے گا۔ اور ان کے جی میں یہ بات تھی، ان کے اندر، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ خلافت کے حقدار ہم ہی زیادہ ہیں، خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں سے انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں بے شک میں وہ جانتا ہوں تو جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ کیا جانتا ہے؟ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا، آگے ارشاد ہے، اور ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب ایسا ہوا تھا فرشتے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ کیا سکھا دیے؟ تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ جب تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ان اشیاء کے نام پیش کیے فرمان الہی۔ تو فرمان الہی کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اشیاء کے نام جب فرشتوں پر پیش کیے تو فرشتوں کو وہ چیزیں نہیں معلوم تھی، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم و حکمت والا ہے۔ اب ان کی مراد یہ کیا تھی فساد کی، فساد سے مراد یہ ہے یا تو وہ لوح محفوظ کے ذریعے سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ زمین میں فساد ہوگا، یا جنات کی حرکتوں کو دیکھ کر کے فرشتوں نے کہا تھا کہ زمین میں فساد ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کس کو پیدا کیا؟ انبیاء کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا، علماء کو، صلحاء کو پیدا کیا، اولیاء کو پیدا کیا، اور یہ تمام حضرات ہر زمانے میں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے رہنما بن کر کے تھے، رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، پھر اللہ کی علم و حکمت جب فرشتوں کو معلوم ہو گئی تو فرشتے وہیں سے خاموش ہو گئے۔ ان کا اعتراض نہیں تھا، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اللہ کی علم و حکمت دریافت کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب تمام اشیاء کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے؟ اے فرشتوں حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا، اور آج تک اس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ تو کیا پتا چلا؟ جو علم والے ہوتے ہیں وہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق پہلے ہوئی ہے،
حضرت آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیوں کرنے کو کہا؟ صرف علم کی بنیاد پر. اور فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، اور جس نے سجدے سے انکار کیا اللہ نے اسے دھتکار دیا. جبکہ ابلیس کیا تھا؟ وہ معلم تھا، اور ابلیس نے روئے زمین پر اتنا زیادہ سجدہ کیا تھا کہ بیان میں آتا ہے کہ اگر ان کے سجدے کو پھیلا دیا جائے تو روئے زمین کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا. اب آپ غور کریں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے، اور علم کی فضیلت کے بارے میں آپ ایک دو چیزیں سماعت کر لیں تاکہ میں اپنی گفتگو ختم کر سکوں، اس لیے کہ یہ نعتیہ پروگرام ہے. 10 سے 15 منٹ آپ کے سامنے حاضر ہونا تھا، تو تقریباً 7-8 منٹ ہو چکے ہیں. برکیف آپ ذرا غور کریں، مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ بدر آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے. تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مقابلے میں 1000 تعداد تھی. اللہ کی مدد سے، فضل و کرم سے مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی، جس میں 70 قیدی کافروں سے حاصل کیے گئے. تو کچھ صحابہ نے مشورہ دیا انہیں قتل کر دیا جائے، کچھ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے کہا، کیا کہا؟ اگر تم 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو یہی تمہارا فدیہ ہے. اب ذرا غور کریں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے نہیں کہا جا رہا ہے. اگر وہ مسلمان ہوتے تو کس چیز کی تعلیم دیتے؟ توحید و رسالت کی تعلیم دیتے. لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، کس چیز کی وہ تعلیم دیتے؟ جب بھی تعلیم دیتے لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیتے. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تعلیم کسی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان و عقائد سلامت ہو. شرط یہ ہے کہ پہلے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کی جائے، عقائد کی جو ضروری عقائد ہیں اس کی تعلیم حاصل کی جائے. ورنہ آج کے زمانے میں بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم سے کوسوں دور رہ جاتے ہیں. اس کی بنیاد پر بچے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، الہاد کا شکار ہو رہے ہیں. تو دنیاوی بھی تعلیم اگر حاصل کرنا ہے تو پہلے ایمان اور عقائد کو محفوظ رکھنا ہے، علماء سے ملاقات کرنا ہے، ان کی صحبت اختیار کرنا ہے. اور اسی چیز کو لے کر کے آج کے زمانے میں کئی مفکر جگہ جگہ انجمنوں میں، گھروں میں، کسی بھی جگہ تعلیم کا انتظام کرتے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح یہ جو پروگرام کرا رہے ہیں، ان کے جو منتظمین ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے انجمن میں اور مسجد میں مغرب تا عشاء ناظرے کی اور قرات کی پڑھائی ہوتی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کے زمانے میں بچے زیادہ تر اسکولوں کا رخ کرتے ہیں، اور والدین بھی اسکولوں میں ان کا ایڈمیشن کراتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ دینی تعلیم سے کوسوں دور رہ جاتے ہیں. تو اب دینی تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہی بچتا ہے کہ ہم اپنی مساجد میں مغرب بعد یا عصر بعد یا کسی بھی ٹائم جو آپ کو مناسب لگے اپنے علاقے کے لحاظ سے ایک وقت متعین کر دیں، تاکہ علاقے کے بچے ضروریات دین سیکھ سکیں اور اپنی زندگی آسانی سے اسلام کی روشنی میں گزار سکیں. کم از کم وہ وضو غسل کے طریقے سیکھ سکیں. اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے، جنت و جہنم ہے، حشر و نصر ہے، ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں. تو اسی چیز کو لے کر کے منتظمین نے 2 جگہ تعلیم کا انتظام کیا گیا. آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے ضرور بھیجیں، اور اس چیز کو لے کر کے شہروں میں پہلے ہی سے انتظام کیا جا رہا ہے. غالباً ہمارے مبارک پور میں کئی جگہوں پر یہ انتظام کیا چکا ہے. ایک جگہ خود ہی میری نگرانی میں علی نگر میں بچوں کو تعلیم مغرب بعد دی جا رہی ہے. وہاں پر بچوں کو دعا، قرآن کی آیت اور حدیثیں عربی زبان میں صرف نہیں ترجمے کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں 4 سال 5 سال کے چھوٹے بچے جو ابھی 1 میں پڑھتے ہیں کتنی دعائیں وہ یاد کر چکے ہیں. پڑھانے والے بھی اسٹیج پر موجود ہیں، حافظ صادق صاحب. تقریباً 35 سے 40 بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں.
آپ ایک چیز اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم بچوں کو جو بھی تعلیم دیں گے بچوں کا ذہن سادہ بھی ہوتا ہے اور تیز بھی ہوتا ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ کیچ کرتے ہیں۔ آپ انہیں زبانی کوئی بھی چیز رٹائیں گے بڑی آسانی سے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو بچہ بھی کچھ دن بولنا سیکھتا ہے، بولنے کے بعد ہی جو چیزیں انہیں سکھائی جاتی وہ سیکھ جاتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں 35 سے 40 بچے ہیں، اس میں زیادہ تر بچے 5 سال کے آس پاس کے ہیں، کئی دعائیں یاد کر چکے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ادائیگی کے ساتھ مکمل ترتیل کے ساتھ ان کو پڑھانے کا انتظام وہاں پر کیا گیا۔ انہوں نے بھی انتظام کیا گیا، آپ حضرات اپنے بچوں کو وہاں تعلیم کے لیے بھیجیں، اس لیے کہ قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف، اور کوئی بھی قوم اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جب وہ تعلیم کے میدان میں آگے آتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ آج ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم نے اپنا معیار خود گرایا ہوا ہے۔ ہر زمانے میں تعلیم کی قدر ہوتی ہے، دولت کی کبھی سے قدر نہیں ہے، دولت تو آنی جانی ہے۔ آج آپ 1 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، ہو سکتا ہے 10,000 کمائیں، ہو سکتا ہے 1,000 کمائیں۔ آج آپ 10,000 کما رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نواز دے، توفیق دے تو آپ 2 لاکھ کمائیں۔ تو دولت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کسی انسان کی ذات سے، لیکن علم کا تعلق انسان کی ذات سے ہوتا ہے۔ جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے تو زندگی بھر وہ علم اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا اہم ہے، اور تعلیم ہی کی بنیاد پر انسانوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اے لوگوں تعلیم حاصل کرو تو تعلیم حاصل کرنے کی بنیاد پر معاشرے میں تم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور جو تعلیم حاصل نہیں کرتا ہے، درمیان میں تعلیم موقوف کر دیتا ہے، بعد میں بڑا پچھتاتا ہے، اور جو تعلیم حاصل کر لیتا ہے اپنے ہی اندر وہ ایک خوشی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا اے قوم کے لوگوں آپ تعلیم حاصل کریں۔ آج کا نوجوان اپنے پیسے سے کوئی کتاب نہیں خریدتا، اپنے پیسے سے تعلیم کے لیے لیپ ٹاپ نہیں خریدتا۔ آج کا نوجوان اپنے پیسوں سے کیا کرتا ہے؟ گٹکا کھاتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ اور جہاں مسلمانوں کی آبادیاں اے لوگوں وہاں پر بک اسٹال نہیں اوپن ہو رہے ہیں، وہاں پر ہوٹلیں کھل رہے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں وہاں لائبریریوں کی تعداد نہیں ہے۔ ہمارے مبارک پور میں بہت سی لائبریریاں تھیں، آج ساری بند ہو چکی ہیں، جبکہ آبادی کے تناسب سے لائبریریوں کی تعداد اور زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ لیکن افسوس مسلمان نہ تو تعلیم حاصل کرتا ہے نہ تعلیم کے لیے کتابیں خریدتا ہے۔ افسوس کا مقام اس وقت بھی ہوتا ہے جب ایک باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا فخر سمجھتا ہے، تعلیم کے نام پر 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اے لوگوں اپنے بچوں پر خرچ کرنا ہے تو تعلیم کے نام پر خرچ کرو۔ یہ محفل کس کے لیے منعقد کی گئی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منعقد کی گئی ہے۔ ان پر سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی ہے؟ اقرا بسم ربک الاکرم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً صرف 2 درجن کے لوگ 2 درجن افراد اپنا نام اور خط لکھنا جانتے تھے۔ لیکن دیکھیے اللہ نے کہا اے لوگوں پڑھو، اللہ نے قلم کے ذریعے سے کہا تھا قلم کے ذریعے پڑھو لکھو۔ تو دیکھیے اس زمانے میں مسلمانوں نے کیسی تعلیم حاصل کی، یہ الگ گفتگو ہے۔ اب صحابہ کرام کی تعلیم کا معیار دیکھیں، انہوں نے کیسے کیسے حدیثیں محفوظ کی ہیں، کیسے کیسے ایک ایک حدیثوں کے لیے انہوں نے کوسوں دور کا مہینوں 2 مہینوں کا سفر طے کیا ہے۔ آج تو ہمیں حدیث کا علم حاصل کرنا بھی بڑا آسان ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا بھی بڑا آسان ہے۔ آج ہم قرآن کی تعلیم حاصل کرنا کیا سمجھتے ہیں؟ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں قرآن ناظرے سے پڑھ لیا بس کافی ہے، ترتیل سے پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ نہیں لوگوں، قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو سمجھنا۔ قرآن کئی زاویے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء پڑھتے گئے قرآن کی تبلیغ کرنے کے لیے، مسائل کا استنباط کے لیے، مسائل بیان کرنے کے لیے، لیکن کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے علماء کے علاوہ جو قرآن کو سائنسی اعتبار سے پڑھے۔ آج مسلمان قرآن کو سائنسی زاویے سے نہیں پڑھتا، سیاسی اعتبار سے نہیں پڑھتا، کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے نہیں پڑھتا۔ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے الگ الگ زاویے سے آپ کو الگ الگ لطف ملے گا۔ لیکن افسوس ہم قرآن کو اگر
पढ़ते भी हैं तो कब पढ़ते हैं? सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं। और कुरान हम सिर्फ कुरान खाने के लिए पढ़ते हैं। और कुरान बाकी हम तो घरों में ताकों पर सजा कर रखे हुए हैं। नहीं नहीं लोगों, कुरान तो ऐसी किताब है कि उस जैसी दुनिया में कोई किताब नहीं। मैं तो कहता हूँ स्कूल के निसाब में, सिलेबस में एक घंटी दरसे कुरान की होनी चाहिए। कुरान को पढ़ाया जाए, कुरान पर लेक्चर दिया जाए। कसम है अल्लाह की, वो जो मुसलमान जब कुरान पढ़ेगा हमारा बच्चा अल्लाह से बहुत ज्यादा करीब होगा, ईमान उसका बहुत ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन नहीं, कॉन्वेंटों में 7 घंटे हमारे बच्चे पढ़ते हैं, 10 साल पढ़ते हैं, कितनी घंटियां पढ़ते हैं, कभी भी कुरान की तालीम नहीं दी जाती। कुरान की तालीम सिर्फ मदारिस में दी जाती है कि आपकी जिम्मेदारी कुरान पढ़ना नहीं है। आप कुरान पढ़िए, किसी उलमा को मदऊ करिए, उनसे कहिए हमें कुरान से कुछ सिखाइए, क्यों नहीं सिखाएंगे। लेकिन आप नहीं उलमा को मदऊ करते, न उलमा की सोहबत में जाते हैं कि हमें कुछ कुरान की तालीम दीजिए, हदीस की तालीम दीजिए। हमारे पास 2 घंटे का 3 घंटे का वक्त होता है बर्बाद करने के लिए। आज मुसलमान सबसे ज्यादा वक्त बर्बाद करता है। और वक्त की कद्र कब करेगा? जब वो इल्म हासिल करेगा। इसलिए कि इल्म इंसानों को कदरदान बना देता है वक्त का, और जब वक्त का कदरदान हो जाता है तो वक्त को बर्बाद नहीं करता। और जो वक्त को बर्बाद करता है तो सुन लो, तज़िया औकात सबसे बड़ी महरूमी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।